کرو اسی مناسبت سے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ امت مبارک کے اس بابرکت موقع پر اس اقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور اس ماہ مبارک کو کس طرح بسر کرنا چاہیے، اس لیے جو چیزیں پیش آتی ہیں ان پر گفتگو کی جائے اور اس تناظر میں گفتگو کی جائے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارک بھی ہے کہ آپ نے بھی رمضان المبارک سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے روزے کی فرضیت کو، روزے کے مقاصد کو، اس کے متعلقات کو بیان کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے تذکیر، کہ لوگوں کو یاد دہانی کروائی جائے۔ جب لوگوں
کہ میں ذرا ترتیب وار اس میں چلوں اور جو کچھ بھی ممکن ہوا ظاہر ہے وہ سارا کچھ کو بیان نہیں ہو سکتا. میں رمضان المبارک میں جو عبادات ہوتی ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بارے میں اختصار سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں پیش آتی ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک کب سے شروع ہوا ہے. دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو شعبان ہے یا اس کا اختتام 29 کو ہوگا یا 30 کو ہو ہی جائے گا. اس کے بعد رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور میں صرف وہ باتیں کروں گا جو ہمیں پیش آتی ہے، جس میں اجتہادی مسائل ہیں. مثلا ایک بندہ جو ہے وہ سعودیہ سے اس نے پہلا روزہ رکھا ہے اور یہاں آیا ہے تو اس کے تو 30 پورے ہو گئے ہیں، ابھی یہاں پر روزہ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اجتہادی مسائل ہے، یہ اس کا تو میرے پاس نہیں. اس وقت میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب روزہ ہلال کمیٹی نہیں تھی. آپ لوگوں میں سے جو جن کی عمر زیادہ ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ اس دور میں روزہ ہو گیا ہے، اس میں نہیں تھا. تو ایک عجیب سی صورتحال ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ریاست نے ایک روزہ ہلال کمیٹی بنائی. ہلال جو ہے نا وہ پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. رویت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یعنی چاند دیکھنے والی. وہ جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں مختلف مقاصد فکر کے لوگ ہوتے ہیں. اور دیکھیے، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک عام بندہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا روزہ خراب ہو. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کمیٹی میں صرف ایک بندہ فیصلہ نہیں کرتا، وہ پوری کمیٹی ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ گواہیوں پر کرنا ہوتا ہے. یعنی لوگ جو ہیں یہ جب سے ہم نے روز کو پالا ہے یہ مختلف طریقے سے باتیں ہی کرتے رہتے ہیں. اکثر لوگ سیدھا ماشاء اللہ کہ جی رات کو 9 بجے کہاں پہ چاند نظر آ گیا، رات کو 10 بجے کہاں پہ چاند نظر آ گیا. چاند 9 یا 10 بجے نظر نہیں آتا. جس بندے نے دیکھا، مثلا گاؤں میں 2 بندوں نے چاند دیکھ لیا ہے، وہ اپنے شہر میں اطلاع دیں گے، وہ اپنے صوبے میں اطلاع دیں گے، وہ آگے بڑھ کے اس کو اطلاع دیں گے. پھر وہ اس کی تفتیش کریں گے کہ وہ بندہ کیا رہا ہے، اس کی جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ کوئی لبرل ٹائپ کا نہیں ہے کہ دین کا مذاق تو نہیں اڑاتا. تو کس میں دیر ہوتی ہے؟ چاند دیکھنے میں دیر نہیں ہوتی. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں عوام کو اس مسئلے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے. روزہ ہلال کمیٹی جو فیصلہ کرتے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو فائنل کرے، اس فیصلے کو فالو کرے، کیونکہ وہ ریاست کا فیصلہ ہے. ہاں، اگر ایک بندے نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھ لیا لیکن وہ ثابت نہیں کر سکا، یہ ایک بندے نے چاند کو دیکھا ہے لیکن یا اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، اس کا کردار ایسا تھا، یا کسی وجہ سے وہ اپنی بات آگے پہنچا نہیں سکا، تو وہ بندہ اپنا روزہ رکھے گا. لیکن جس نے چاند نہیں دیکھا وہ روزہ ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہی روزہ رکھے، ورنہ یہ دراصل ریاستی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہوتی ہے.
یہ عرض کروں کہ آپ فرض کریں کہ ویسے ہی اعلان کر دیا گیا کہ چاند ہو گیا ہے یا نہیں ہوا. میں قضیہ فرضیہ کر رہا ہوں. تو بھائی اس میں مجرم روزہ رکھنے والا نہیں بنے گا، وہ کمیٹی بنے گی جنہوں نے اعلان کیا ہے. یعنی اگر ایک بندہ جو ہے فرض کرے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو گناہ گار تو وہ خود ہوگا نا، دوسرے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. اگر بالفرض وہ امامت بھی کروا رہا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، امامت بھی کروا رہا ہے اور کسی وجہ سے اس کا وضو نہیں تھا، اس کے بدن سے خون نکل آیا یا اس نے وضو نہیں کیا، لوگوں کو علم نہیں ہے، تو لوگوں کی نماز تو ہو جائے گی نا، اس کی نہیں ہوگی جس نے پڑھائی ہوگی. گناہ گار تو وہ ہوگا نا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس ایشو کو خام خواہ نہیں اچھالنا چاہیے. اس کی ذمہ دار کمیٹی ہوگی. اول تو یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ ہو اور وہ کہے کہ نہیں، یا روزہ نہ ہو اور وہ کہے کہ ہے. اگر ایک 35-40 بندوں کی کمیٹی ہے تو کیسے ممکن ہے؟ اور پھر ان میں ماشاءاللہ بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے صاحب تقویٰ لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا. اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو لوگ ان کے کہنے پر روزہ رکھیں، ان کے مطابق عمل کریں. اگر ان کا اعلان غلط بھی ہوا تو ذمہ دار وہ ہوں گے، لوگ نہیں ہوں گے. اس لیے خام خواہ نئے نئے ایشو پیدا کر کے، اور پھر ایک ہمارا میڈیا ہے جس کا کام ہی نیگیٹو چیز کو اچھالنا ہے. یعنی آپ کوئی پازیٹیو چیز کریں، آپ کوئی انتہائی اعلیٰ کام کریں تو کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن یوں ہی کوئی نیگیٹیوٹی آئے گی اس میں تو اس کو میڈیا اچھال دے گا. میڈیا کا کام ہی نیگیٹو چیز کو اچھالنا. اللہ ماشاء. مجھے یاد ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں ایک مارچ ہوا تھا. کوئی 3-4 کلومیٹر تک بسیں ہی بسیں تھی، لیکن مجال ہے کسی چھوٹے سے میڈیا نے اس کی خبر دی کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک مارچ ہو رہا ہے، لیکن یوں اس میں ایک گولی چلی ہے. پورا میڈیا چیخ پڑا ہے کہ وہ گولی چل گئی، گولی چل گئی، گولی چل گئی. میڈیا کا کام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ریاست میں کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جو ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے تو تم اس کو نہ اچھالو. تو نہ اچھالو گے تو وہ اپنے آپ اس کی وہ ختم ہو جائے گا. اس کا جو اس کی نفسیات ہے وہ اپنے آپ اپنے جگہ پر آ جائے گا. اس لیے چاند کے مسئلے میں، اور میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے، میں نے یہ ہمیشہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے ان کا اعلان سننا ہے اور روزہ رکھنا ہے. اگر وہ کہیں نہیں ہے تو ہم نے نہیں رکھنا. اگر بالفرض اس میں کوئی غلطی بھی ہو تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار کو خام خواہ اپنے 1.5 انچ کی الگ مسجد بنانے کے لیے ریاستی جج کو چیلنج کرنا اور ملک میں ایک فساد پیدا کرنا، یہ کسی دینی سوچ والے بندے کی بات نہیں ہو سکتی، یا کسی مثبت سوچ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. سامعین محترم، اس کے بعد پھر آ جاتی ہے تراویح. اب آ جائیں تراویح پر. دیکھیں ایک چیز میری یاد رکھیں کہ دلیل ہر بندے کے پاس ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس کوئی حقیقی دلیل ہے یا اس نے گڑھی ہوئی ہے. یعنی جو بندے خدا کو نہیں مانتے کیا ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ کبھی آپ بڑے مولوی کو آپ کی اگر ٹھکانے آئے گی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جو بندے نماز کو نہیں مانتے کیا ان کے پاس دلیلیں نہیں ہیں؟ انہوں نے بھی گڑھی ہوئی ہے. بات
دلیلوں کی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ رمضان کی پہلی مرتبہ نہیں آ رہا کہ جناب کے 2024 میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور ہم نے رکھنے ہیں اور ہم نے تراویح پڑھ لیا کہ نہیں پڑھنی, علماء سے مشورہ کرو. یہ پہلی مرتبہ نہیں آ رہا. رمضان جو ہے وہ اہل نبوت سے جاری ہے اور امت کا ایک عمل ہے. امت کا عمل یہ ہے کہ امت جو ہے وہ شروع سے 20 رکعت تراویح پر متفق ہے. 4 کے 4 امام ہیں جن پر امت کا اجماع ہوا ہے کہ جو بندہ خود مجتہد نہ ہو, اسپائر نہ ہو. اور یاد رکھنا آج کل جنہیں وہ میں کہا کرتا ہوں ماضی کی کردار نہیں آتی نا, وہ بھی بیٹھ کے اماموں کو بھونکتے ہیں. یہ ان کی کم ظرفی ہے, جہالت ہے, حماقت ہے, بیوقوفی ہے. ورنہ جو اللہ نے علم و فضل امام ابو حنیفہ کو عطا فرمایا, امام مالک کو عطا فرمایا, امام شافعی کو عطا فرمایا, امام احمد بن حنبل کو عطا فرمایا, ان کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ بات ایسی ہی تھی جیسے یہ لوگ کہتے ہیں تو مجھے بتائیے کون سا محدث ہے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتا؟ کون سا مفسر ہے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتا؟ کون سا صوفی ہے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتا؟ اگر علامہ عروسی بھی کسی امام کی تقلید کرتے ہیں, علامہ فخر الدین رازی بھی تقلید کرتے ہیں, قرطبی بھی تقلید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور علامہ بدر الدین عینی بھی تقلید کرتے ہیں, فتح الباری والے ابن حجر عسقلانی بھی تقلید کرتے ہیں, تو پھر کوئی تو امت میں چیز ہے نا جس کی وجہ سے یہ تقلید کرتے ہیں. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 4 کے 4 ائمہ جو ہیں اور اہل صحابہ سے جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا تھا 20 رکعت تراویح کی تھی. امام مالک جو تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے, تو وہ 36 رکعت پڑھتے تھے, 36. لیکن وہ جو زائد 16 رکعتیں بنتی ہیں وہ تراویح نہیں تھی. جیسے ہم 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ تسبیح تراویح پڑھتے ہیں نا, وہ اس وقفے میں 4 نفل پڑھا کرتے تھے. مکہ کے جو لوگ تھے وہ طواف کیا کرتے تھے, ہم وہ پڑھ لیتے ہیں, دعا پڑھ لیتے ہیں, تسبیح تراویح جس کو کہتے ہیں, سبحان اللہ کی بل والا وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن امت جو ہے وہ 4 رکعت 20 رکعت تراویح پر ہی متفق رہی ہے ائمہ اربعہ, اور 20 رکعت تراویح یہ سنت موقدہ ہے. اس کی جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے. یعنی اگر کچھ لوگ بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور کوئی بندہ گھر میں پڑھے تو گھر میں پڑھنے والا گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کوئی بھی جماعت سے نہ پڑھے تو پھر وہ سنت کے تارک ہو گئے. اس کی جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے. لیکن تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے, 20 رکعت تراویح. اب سامعین محترم, یہ جو تراویح ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے. مردوں کے لیے مسجد میں پڑھنی اولا ہے جماعت کے ساتھ, خواتین اپنے گھر میں پڑھیں. لیکن بہرحال یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے, یہ سنت موقدہ ہے. اب یہاں پر جو جس چیز کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں, ظاہر ہے جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں انہیں کو مخاطب کروں گا, بعد میں لوگ آ جائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی ہوتا یہ ہے, دیکھیں ہر مسلک کے پاس میں نے پہلے عرض کیا کہ دلیل اپنی ضرور ہوتی ہے, جو بندہ جس کی طریقے پر چل رہا ہے.
سوال یہ نہیں ہے. ایک بندے کا ایک مسلک ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے کیا پڑھ گیا، اس کے پاس لاٹھ لے کے تو نہیں دوڑیں گے، اس کا اپنا مسلک ہے. لیکن مجھے تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اس مسلک کے تو نہیں ہیں، لیکن جہاں وہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں وہاں اس مسلک کو اختیار کر لیتے ہیں یا اس بات کو اختیار کر لیتے ہیں. مثلا ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اب اس پر ائمہ اربعہ متفق ہے کہ 3 ہوتی ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے، شروع سے امت کا اس پر عمل رہا. لیکن کچھ لوگوں کی رائے ہے جو غیر مقلدین ہے کہ جی 1 ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کا اپنا مسلک ہے. یہاں لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو ان کا اپنا مسلک ہے، ہم کسی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کرتے نا، ان کا اپنا مسلک ہے. لیکن تعجب اس بندے پر ہے جو دیگر چیزوں میں تو انہیں گمراہ سمجھتا ہے، لیکن یہاں اس کا مفاد آتا ہے وہاں کہتا ہے جی میں ان کی بات پہ عمل کر لیتا ہوں. تو اس کو دین پہ عمل کرنا نہیں کہتے، اس کو اپنی خواہش پہ عمل کرنا کہتے ہیں، اس کو اپنی خواہش کو دین بنانا کہتے ہیں. اسی طرح 20 رکعت تراویح ہے، کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا اپنا مسلک ہے. لیکن مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو دیگر مسائل میں تو ان پر بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں جی، لیکن وہ بھی 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ یار بات سنو، تم نے دین کو اپنے پیچھے چلانا ہے یا دین کے پیچھے چلنا ہے؟ تم کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے کے پاس گیا، فلاں مسلک کے مولوی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ 1 طلاق ہوئی ہے. میں کہتا ہوں پھر فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ کہے گا کوئی بھی نہیں. پھر باطنیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے نماز کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی لبرل کے پاس چلے جاؤ، وہ سب کچھ ہی ختم کر دے گا. تو پھر دین کدھر گیا، دین کدھر جائے گا؟ اس لیے دین کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ جہاں بندے کا مفاد ٹکرا جائے وہاں وہ کسی دوسری رائے پہ عمل کر لے، بلکہ دین بندے کا امام ہوتا ہے، دین بندے کا رہبر ہوتا ہے، دین بندے کا مقتدا ہوتا ہے. بندے کو جتنی بھی قربانی دینی پڑے دے، لیکن اپنا دین بچا لے. سبحان اللہ. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بالخصوص ان لوگوں کی خدمت میں جو مزارات پہ جانا کو بڑے قرب کا باعث سمجھتے ہیں اور 8 رکعت تراویح پڑھنے میں ان کی بات مانتے ہیں جن کے نزدیک مزارات شرک کا گڑھ ہے. میلاد منانے کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں جی، لیکن 8 تراویح میں ان کی بات مانتے ہیں جن کے نزدیک میلاد منانا بدعت اور گمراہی ہے. خدا را دین کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، یہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ کوئی فوت نہیں ہو جاتے تراویح پڑھنے کی وجہ سے، کچھ نہیں فرق. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اچھے راستے پر لگا لیتا ہے اس کا بھی بگڑنا کچھ نہیں. اجر و ثواب تو بعد کی چیز ہے نا، آخرت تو بعد کی چیز ہے. دنیا میں بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور جو برے راستے پر اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے وہ آخرت کی ذلتوں سے پہلے دنیا میں ہی اپنے لیے ذلتوں کا سامان کر لیتا ہے. اب یہ بندے کا اپنا کام ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت ہے اور سنت موقتہ ہے. اور تراویح کا جو وقت ہے یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک روزہ بند نہیں ہو جاتا. روزہ بند ہوتا ہے تو یہ فجر ثانی کے بعد، اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور ایک بات میں یہ عرض کروں گا تراویح کے تناظر میں کہ تراویح کا جو وقت ہے نا وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے. یعنی اگر ایک بندے نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا.
لیکن جب اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ تراویح کی نماز پھر پڑھے، اور وتر جو ہے وہ تراویح سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، تراویح کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مسجد میں آیا اور فرض کریں کہ امام تراویح پڑھ رہا ہے اور اس بندے نے اپنی نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ تراویح میں شریک ہو گیا، فرض کریں اس نے 10 رکعت تراویح پڑھ لی ہے امام کے ساتھ، اب امام کو پھر بعد میں پڑھے گا وتر، جب اس کی تراویح پوری ہو جائے گی وہ وتر پڑھے گا۔ تو یہ جو بندہ جس کی 10 رکعتیں باقی ہیں تراویح کی، اسے چاہیے کہ وتر امام کے ساتھ پڑھے جماعت سے، جو 10 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ بعد میں پڑھ لے۔ یعنی یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے جماعت کے ساتھ فرض نہیں پڑھے وہ جماعت کے ساتھ وتر نہیں پڑھ سکتا، جبکہ اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، فقہا نے اس چیز کو نہیں مانا۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ فجر کی نماز، یہ عشاء کی نماز کے تابع ہے، جماعت کے تابع نہیں۔ اس لیے جس بندے نے وتر نہیں پڑھے اور امام صاحب کے ساتھ اس نے بالفرض 10 رکعتیں پڑھی ہیں تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ بعد میں وتر امام کے ساتھ پڑھے اور پھر وہ بعد میں آپ کی 10 رکعتیں پوری کریں۔ سامعین محترم، تراویح کی نماز میں یعنی بندے کو یہ چاہیے، بالخصوص جو لوگ مصلی سناتے ہیں اور مصلی سننے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں انسانی نفسیات کو ملوث خاطر رکھا گیا۔ یعنی ایک صاحب تھے، وہ سرکار کے زمانے میں جماعت کرواتے تھے اور بہت لمبی قرات کرتے تھے، بہت لمبی قرات۔ اب یہ ایک انسانی جبلت ہے کہ جب اس کو پتا ہو کہ یہ امام صاحب 2-3-4 رکوع پڑھیں گے تو پھر بندے ذرا اوائڈ کرتے ہیں۔ تو سرکار نے اسے فرمایا، اور دیکھیں وہ تو اپنے خیال میں قرآن کی محبت میں ہی پڑھتے تھے نا، لیکن کچھ زمینی حقیقتیں ہوتی ہیں جن کو اسلام ملوث خاطر رکھتا ہے۔ تو سرکار نے ان سے فرمایا، کیا تم لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو دین سے متنفر کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی آقا نہیں، فرمایا کر مختصر جماعت کروایا کر تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو، لیکن لوگوں کی ترغیب کی بھی تو کوئی حد ہوگی۔ اب مطلب یہ ہے جب انہوں نے قرآن ختم کرنا ہے تو ظاہر ہے کوئی معین مقدار پڑھیں گے تو قرآن ختم ہوگا نا۔ اور تراویح جو ہے، دیکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب ہے وہ آپ کو بغیر سمجھنے کے فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی ایک کتاب کو آپ سمجھتے نہیں، آپ اس کو پڑھنے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ آپ کو بغیر سمجھنے کے فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن قرآن میرے رب کی وہ کتاب ہے جسے سمجھ کر پڑھا جائے یا سنا جائے کہ نور علی نور، اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ بندے کے شعور میں قرآن کا فہم ہونا چاہیے، بندہ سوچے کہ میں اپنی زندگی میں کتنا وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے بغیر سمجھنے کے بھی قرآن پڑھا تو قرآن پھر بھی اس کے دل کو تقویٰ کا نور عطا کرتا ہے، اور سنا تو قرآن اس کے دل میں تقویٰ کا نور پیدا کرتا ہے اور قرآن اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک صاحب کو میں نے سنا، منکر حدیث، یہ گمراہی جب بھی آتی ہے نا حدیث کے انکار سے آتی ہے۔ یعنی آپ ذرا غور کر لیں، جو لوگ طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں نا خود ساختہ استدلال کی بنیاد پر، ان کی بنیاد انکار حدیث ہوتا ہے، کیونکہ اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا
تو پھر قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ تم نے 5 نمازیں پڑھی، تو ہمارا استدلال ہے نا، سرکار نے بتایا نا کہ نمازیں 5 ہیں اور ان کے یہ مسائل ہیں، حدیث کو چھوڑ دیا تو پھر جو مرضی کہتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے تھے منکر حدیث کہ دیکھو اگر کوئی بندہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، ہماری زندگی میں قرآن سمجھنے کا شیڈول ہونا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا وقت فہم قرآن کو دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب اگر اس کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے، وہ کہتا ہے جی ایسے ہے جیسے ایک حکیم نے نسخہ لکھ دیا ہے کہ فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، فلاں چیز دو، اس طریقے سے کھاؤ۔ ایک بندہ جو ہے وہ نسخہ تو خریدتا نہیں ہے لیکن اس نسخے کو پڑھتا رہتا ہے، تو کیا اس نسخے کے پڑھنے سے اس کا مرض دور ہو جائے گا؟ ظاہر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو نسخہ ہے، تو آپ اس کو جب عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہ قیاس غلط ہے۔ قرآن میرے رب کا کلام ہے، یہ کسی حکیم کا لکھا ہوا نسخہ نہیں ہے۔ اللہ اور میرے رب کے کلام کی یہ شان ہے، سبحان اللہ، کہ اگر اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا تو نور علی نور، اور مقصود بھی یہی ہے جی۔ لیکن اگر اسے بغیر سمجھنے کے بھی پڑھا جائے تو پھر بھی میرا مولا اجر بھی دیتا ہے اور دلوں کو تقویٰ کا نور بھی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو تراویح ہے نا، سبحان اللہ، تراویح کا ایک میجر مقصد یہ رکھا گیا ہے کہ کم از کم بندہ قرآن مجید کو سن لے، ایک مرتبہ وہ پورے قرآن کو سن لے۔ تو جو بندہ بھی قرآن مجید سنائے اسے اس طرح سنانا چاہیے کہ لوگ لفظوں کو سمجھ سکیں۔ ایک بات یہ کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ سلام جلدی، کبھی بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو دعا جو ہے نا، دعا یہ نماز کی سنتوں میں سے جی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رب جعلنی ہی پڑھنی ہے، لیکن دعا کی سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ بے شک کوئی مختصر سی دعا پڑھ کے بندہ سلام پھیر دے لیکن دعا کو چھوڑے نہیں جی۔ تو 20 رکعت تراویح جو ہے وہ ہے سنت موقدہ، اسے اہتمام سے پڑھنا چاہیے اور جلدی کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ائمہ حضرات بھی اس مسئلے میں لوگوں کی یعنی رائے کو کہ حرف آخر نہ سمجھ لیں، لوگوں کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، تو قرآن مجید کو تحمل کے ساتھ سننا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو رمضان ہے نا، رمضان دیکھیں نا، ہر چیز کی عظمت کا کوئی سبب ہوتا ہے جی۔ یعنی اگر 14 اگست کو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہے نا جی۔ اور وہ پاکستان کا بننا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے نا کسی چیز کی اہمیت کا۔ تو آخر جو رمضان ہے اس کو تو اللہ نے اتنی فضیلتیں دی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو اس میں ایک نفل پڑے گا اللہ اسے ایک فرض کا ثواب دے گا، اور جو ایک فرض پڑے گا اللہ اسے 70 فرائض کا ثواب دے گا۔ اگر کوئی تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ یعنی رمضان کو جو برکتیں ملی ہیں نا وہ نزول قرآن کی وجہ سے ملی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس پاک کتاب کے نزول کی وجہ سے اللہ، وہ مہینہ اتنا بابرکت ہو گیا، اس کتاب کی اپنی برکتوں کا کیا عالم ہوگا، اس کی اپنی شانوں کا کیا ہے۔ تو یہ تعلق بالقرآن ہے تراویح
میں ملوث خاطر چیز. ماشاءاللہ. سامعین محترم، اب اس کے بعد آپ آ جائیں، تراویح کے بعد آ گئی ہے ساری. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے نا عبادات میں، جی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عبادت کا اجر نہیں دیتا، بلکہ اس عبادت کا جو ذریعہ بنتا ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے. سبحان سبحان. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے نے جہاد کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے اللہ. اور وہ گھوڑے کو زیادہ چارہ ڈالتا ہے، گھاس ڈالتا ہے، چارہ ڈالتا ہے. ہائے ہائے. تو قیامت کے دن اس کے گھوڑے کو ڈالا گیا چارہ بھی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرا خدا صرف عبادت پہ اجر نہیں دیتا، عبادت کے راستے پر بھی اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اب دیکھیے اب آ جائیں ساری کی طرف. اللہ. سحری میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کھانا بذات خود عبادت ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المستسحرین، بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی سحری کھانا اس لیے نہیں ہے کہ، اور ایک چیز یاد رکھنا، اعتدال جو ہے نا وہ دین کا مزاج ہے. اعتدال میانہ روی. اللہ پاک نے انسان کا میدا اونٹ کی طرح نہیں بنایا کہ اس نے 3 دن کا پانی جمع کر لینا ہے. اس طرح نہیں بنایا انسان کا میدا. انسان کا میدا اور طرح بنایا گیا. ایک بندہ کہتا ہے اب تو خیر اتنی گرمیوں کے دن نہیں ہے، جب شدید گرمی ہو بندہ کہتا ہے کہ میں زیادہ پانی پی لوں، جتنا بھی پانی پی لے گا اس کا کیا فرق پڑے گا. تو اعتدال کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے. لیکن ساری کھانا جو ہے وہ بھی عبادات میں سے ہے، رمضان کی عبادات میں سے. اور اگلی بات یہ کہ یہ کچھ لوگوں کی یہ نفسیات ہے، انہوں نے ہر ایسی بات کرنی ہے جس کے بارے میں، جس کی وجہ سے لوگوں کو دین کے بارے میں شک پیدا ہو. یعنی کیا اس کو کیا کہا جائے کہ جن لوگوں کو یقین بانٹنا چاہیے تھا وہ شک بانٹ رہے ہیں. جن اور لوگوں کی نفسیات ہیں. ہمارے قدیم فقہا تھے، اللہ ان کو، ان کے انوار کو، ان کے قبور کو اپنے انوار و تجلیات سے بھر دے. آمین. وہ اس چیز کو بہت بخوبی سمجھتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف مائل کرنا ہے. جی. ہم نے لوگوں کو ان میں شک پیدا نہیں کرنا. اور جو دین کا فہم رکھتے ہیں نا لوگ، جی. وہ کہتے ہیں جب لوگوں کو کوئی مسئلہ پوچھے نا، لوگ مسئلہ پوچھے تو انہیں یہ نہ بتایا کرو کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. انہیں بتاؤ کہ راجیہ کون، انہیں بتاؤ، اور انہیں بتاؤ کہ دین کا حکم یہ ہے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ ساری کے وقت اذان ختم ہونے تک بندہ کھا پی سکتا ہے، یہ سوائے مشہوری کے اور کچھ نہیں ہے. یہ صرف کمپنی کی مشہوری اس میں مقصود ہے. اذان جو ہے اس وقت ہوتی ہے جب پچھلا دن ختم ہو جاتا ہے. یعنی اسلام میں دن سورج کے طلوع ہونے کے وقت شروع نہیں ہوتا، فجر صادق کے وقت شروع ہوتا ہے. اور فجر صادق اس وقت ہوتی ہے جب ہم روزہ بند کرتے ہیں. ہمارے جو اس وقت جو طریقہ ہے یہ روزہ پہلے بھی بند کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اذان کے بعد میں بھی دے سکتا ہے. لیکن ہمارے جو کم از کم میڈیا پر، جو ٹی وی پر جو طریقہ ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو روزے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے جس بندے نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی کھایا پیا گویا اس نے اپنے روزے کو ضائع کیا ہے. سحری اسی وقت تک ہے جب تک سحری کا وقت باقی. اب تو گھر گھر میں کیلنڈر ہے، یہ میڈیا ہے اور ٹی وی ہے اور ہر چیز ہے.
کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور سحری کے بعد یہ جو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں، یہ روزے کی حالت میں کرنا کم از کم مکروہ ہے۔ مسواک بندہ کر سکتا ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی، جس کے ذرات بندے کے حق میں جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا سحری۔ اس کے بعد آ گئی افطاری۔ افطاری جو ہے اس میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ اعتدال کو ملوث خاطر رکھیں۔ روزہ جو ہے نا، روزہ یہ یعنی وہ سرکار نے فرمایا کہ کل شیء زکات وزکات الجسد الصوم، ہر چیز کی ایک زکات ہے، اور اللہ نے جسم کی زکات روزے میں رکھی ہے۔ اب جسم کی زکات روزے میں تبھی ہوگی جب ہم جسم کو ثابت ہونے دیں کہ تم نے روزہ رکھا ہے۔ اسلام اچھے کھانوں سے منع نہیں کرتا، لیکن بہرحال جو روزہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ یعنی پھر میں یہ بات عرض کروں گا کہ ساری افطاری میں بھی بندے کو چاہیے کہ اعتدال کو لازم پکڑے، اعتدال کو لازم پکڑے، اور وہ جو افطاری ہے وہ بھی بذات خود عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو روزے کی افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے۔ یعنی یہ ایک طبیعی سی بات ہے کہ جب بندے کو بھوک لگی ہوتی نا تو وہ اس میں غصہ اس کو جلدی آتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ افطاری کے وقت اللہ سے خالص دعا مانگے، کیونکہ وہ جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، جو ماہ رمضان ہے، جو روزہ ہے، اس کو فرض کیا گیا، اس کی جس کو کہتے ہیں نا مقاصد شریعت، شریعت کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس میں سے 2-3 چیزیں بالکل بنیادی چیزیں جنہیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر وہ چیز ہے جس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ اب صبر کیا چیز ہے؟ روزے کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ تو صبر کہتے ہیں یعنی حق پر استقامت دکھانا، حق پر ڈٹ جانا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا۔ جیسے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی بندے کا روزہ ہو تو وہ نہ کسی سے جھگڑے، نہ کسی کو گالی گلوچ کرے، نہ کسی کو برا بھلا کہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے بھی لڑنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ یعنی اتنا ضبط نفس ہو بندے میں کہ کوئی اس سے لڑنا چاہے بھی تو وہ اس سے نہ لڑے۔ جس بندے نے اس صبر کو حاصل کر لیا اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں حقیقی روزہ ہے۔ اور جس کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جنت، یہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں، اور روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو یہ جو صبر ہے نا، اسے ہمیں آزمانا چاہیے۔ اور صبر میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بندہ امانت اور دیانت کو لازم کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 10 کی چیز 20 کی بیچے، لوگوں نے تو خریدنی ہے نا۔ تو یہ چیزیں روزے روزہ کے منافی ہیں، خیر پہلے چیز بن جاتی ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا جو روزہ ہے شہر المواسات،
یہ غم گساری کا مہینہ ہے، غم گساری کا، ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے کا۔ علامہ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ ایک بھوکا ہی دوسرے کسی بھوکے کی بھوک کا کرم محسوس کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ لازم کر دیا تاکہ لوگوں تم خود سمجھو کہ ایک بھوکے پہ کیا بیتتی ہے، ایک بھوکے اور پیاسے کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو بندہ کسی کی افطاری کرواتا ہے اسے اللہ روزہ رکھنے والے کی طرح اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایکچولی شہر المواسات ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یعنی ویسے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابت ہر وقت جوبن پہ رہتی تھی، وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ سرکار کی صحابت ہمیشہ ہی جوبن پہ رہتی تھی، لیکن رمضان میں آپ کی صحابت کی تھی نا وہ ایک پہلے بے قرار کی طرح ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ مہینہ ہے شہر المواسات۔ اور اس تناظر میں میں پھر آپ کو یہ یاد دہانی کرواؤں گا کہ ان لوگوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جو سفید پوش تو ہیں، بھوکے تو سو جاتے ہیں لیکن کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چہروں سے بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے ساری نہیں کھائی، اس کے پاس کچھ تھا نہیں۔ تو بندہ جو صاحب ثروت ہیں انہیں چاہیے کہ ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ مہینہ ہی غم گساری کا مہینہ ہے اور شہر المواسات ہے۔ سامعین محترم، آخری بات میں کر رہا ہوں، پہلے مسائل ہیں تو چلتے رہیں گے کہ ایک ہے کہ ایک بندے نے روزہ رکھا نہیں، ایک ہے توڑ دیا۔ اگر کسی نے روزہ توڑا اس کا تو کفارہ ہے نا، اگر کسی نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو اس کی قضا ہے، وہ بعد میں رکھے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ اتنا بابرکت اور اتنا رحمتوں والا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھے اور پھر وہ قضا کرتے ہوئے بے شک ساری زندگی کے روزے بھی رکھ لے تو جو اجر اسے رمضان کا ایک روزہ رکھنے سے ملتا وہ ساری زندگی کے روزوں سے نہیں ملتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ رمضان المبارک کی جو بابرکت مہینہ ہے اسی ماہ مبارک میں روزے رکھے اور قضا نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص مہینہ ہے۔ اور جب سرکار نے دعا فرمائی تھی جبریل، آپ نے فرمایا آمین، تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ نے کس پہ آمین کہی؟ فرمایا جبریل نے یہ دعا مانگی کہ اللہ وہ بندہ خائب و خاسر ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب